أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. گزشتہ آیت میں ہم نے اینڈ پہ پڑھا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے حضور ظلم نہیں کیا جائے گا جب لوگ اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے، ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کی جزا سزا ملے گی۔ یہاں اللہ رب العزت نے آگے جنت کی نعمتوں کا جو اہل جنت کو دی جائیں گی چند ایک کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتی جو ہے وہاں بڑے خوش و خرم اور بڑی مسرت اور شادمانی والی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہاں مصروف ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے، جو ان کی طلب ہوگی وہ ان کے سامنے آ جائے گا اور وہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کو گھنے درختوں کا سایہ ملے گا اور ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوں گے شہزادوں کی طرح، اور وہاں آرڈر کریں گے تو ان کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی، پھر رب کی طرف سے ان کو سلام بھی آئے گا، اللہ رب العزت ان کو سلام کرے گا اور اس کی قسمت کے کیا ہی کہنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرمائے کہ جن کو رب کا سلام آئے اور اللہ رب العزت کے ہاں سلامتی مل جائے، یہ ایک جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ نعمتوں سے، کھانے پینے والی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، کھائیں پیئیں گے تو جسم کو تقویت ملے گی اور رب کا سلام آئے گا تو روح کو بھی تسکین ملے گی۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، الیوم آج، فی شغل، شغل میں، فاکہون، خوش ہوں گے۔ یہ شغل عام طور پر دو انداز سے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے۔ بعض بندہ کسی کو کہتا ہے بھئی آج کل آپ کا کیا شغل ہے، یعنی کیا مصروفیت ہے۔ جنتیوں کی مصروفیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں اس قدر مگن ہوں گے۔ یہ ایک تو شغل ہو کہا جاتا ہے نا، کسی کو جگدے مارنی ادھر ادھر باتیں نہیں، جنتی خوبصورت کلام کریں گے، خوبصورت باتیں کریں گے، بےہودہ باتیں نہیں کریں گے۔ وہاں دونوں اعتبار سے یعنی کہ سکون کی زندگی ہوگی۔ ان کا ازواج، وہ ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، کے تختوں پر، متکئون، ٹیک لگائے ہوں گے۔ وہ جنت کے اندر ان کو جو بیویاں اللہ رب العزت عطا کرے گا، جن کا اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں مختلف مقامات پر ان کے اوصاف اور ان کی خصوصیات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہ بھی ٹیک لگائے بڑے سکون سے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا، ان کے لیے اس میں یعنی اس جنت میں فاکہہ، تو میوہ ہوگا۔ میوہ یعنی ہر قسم کا، یہاں کوئی ایک خاص میوے کا تذکرہ نہیں کیا، ہر قسم کا میوہ ہوگا۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے، جو ان کے یعنی کہ من جو ہے طلب کرے گا کوئی ان کے لیے وہاں ہوگا، ملے گا۔ سلام، سلام، قولاً، کہا جائے گا انہیں سلام ہو، یعنی انہیں کہا جائے گا سلام ہو۔ ان کو کہا جائے گا جنتیوں کو، جنتیوں کے پاس تو اللہ رب العزت کی پھٹکار ہوگی اور اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کی وہ گرفت میں آئے ہوئے ہوں گے۔ یہ سلام ہوگا جنتی لوگوں کو، سلام قولا من رب الرحیم، سلام کیا جائے گا انہیں من رب الرحیم، نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ یعنی وہ جنت اتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اہل ایمان کو، صالح اعمال کرنے والے کو جو ملنی ہے، وہاں فرشتے بھی سلام کریں گے، ان کو ان کا استقبال کریں گے اور خود رب رحمان
کو سلام کرے گا۔ ہمارے یہاں مختلف باطل فرق نے کسی نے کسی چیز کو جنت قرار دیا ہے، کسی نے کسی شہر میں اپنا عیاشی والا ایک سامان اکٹھا کر کے ایک ماحول بنا کے، اور یہ جنت ہے۔ یہ جنت کے اللہ رب العزت کی نشانیاں اور اللہ رب العزت کی جو آیات بینات ہیں ان کا استہزاء اور شاعر اسلام کا مذاق ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ جو جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، جو نعمتیں ہیں اس کے اندر رکھی، اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ ممتاز، اور مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ، تمہارا امتیاز ہو جائے گا، مجرم الگ ہو جائیں گے۔ ایھا المجرمون، اے مجرموں، ممتاز، اور مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ، تمہارا امتیاز ہو جائے۔ الیوم، آج، ایھا المجرمون، اے مجرموں، یعنی وہاں عیسائی، یہودی، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، شرابیوں کا گروہ الگ ہوگا، زانیوں کا گروہ الگ ہوگا، نشیوں کا گروہ الگ ہوگا۔ یہ سارے مجرم اللہ رب العزت مختلف لائنوں میں لگا دے گا ان کو، اور فرق کیا جائے گا کہ یہ مجرم ہیں اور یہ ناکام لوگ ہیں، یہ جنتی ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔